السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار 16 جنوری سن 2021۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے الزام لگایا ہے پاکستان پر کہ کوئی 300 سے 400 کے لگ بھگ ٹیررسٹ ہیں جو مقبوضہ کشمیر کا جو بارڈر ہے اس میں وہ پاکستان سے بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر ایک بڑی تباہی پھیلانے کا منصوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ الزام ہے بھارتی فوج کے سربراہ کا۔ اب کیوں یہ الزام ابھی لگایا انہوں نے، اور یہ جو الزام ہے یہ ان کی جو اس وقت بوکھلاہٹ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جو ان کی کمزوری ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو ٹریک ریکڈ ہے بھارت کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 سال میں بھارت کو بڑی پھینٹی لگی ہے۔ چائنا نے پھینٹی لگائی ہے لداخ میں، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ پاکستان بھی لگا چکا ہے، پھینٹی لگائی جب ابھی نندن کو یہاں پر گرایا، اور وہ جس طرح سے ساری بات ہوئی، پھر جس طرح پاکستان نے اس کو ریلیز کیا، پوری دنیا نے پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس کو تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد جو پاکستان نے ڈوزیئر دیا، اس ڈوزیئر نے جہاں بھارت کی جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جس طریقے سے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ جو چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد بھارتی فوج شدید ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ اور اس وقت جو انڈیا کے اندر جو ٹرموائل ہے، انڈیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے جس میں 6 علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو بھارتی پنجاب ہے اس میں کسانوں نے جس طریقے سے ناطقہ بند کر رکھا مودی سرکار کا، اور اب بالآخر سپریم کورٹ نے، بھارتی سپریم کورٹ نے نریندر مودی کو تھوڑا سا فیس سیونگ دی ہے، اور ان قوانین پر جو انہوں نے لگائے تھے اس پر پابندی لگائی ہے، تاکہ اب مودی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اب تو ان قوانین پر اس لیے عمل درآمد ہم نہیں کروا رہے کہ سپریم کورٹ نے روک دیا ہے، اور وہ سیاسی طور پر اس کی شکست نہیں سمجھی جائے گی۔ جو صورتحال ہے اس وقت کشمیر کے اندر، اس نے جو وہاں پر جوان ہیں جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ تو سڑکوں پر باہر ہیں۔ جتنا بھی بھارت نے کوشش کی ہے ان کو دبانے کی، ظلم کرنے کی، وہ تو اتنی شدت سے باہر نکلے ہیں، اور کسی طرح سے بھی اپنا جو بنیادی حق ہے آزادی کا، اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی جو بھارت نے کوششیں کیں، مختلف علیحدگی کی جو تنظیمیں یہاں پر بنائیں، پی ٹی ایم کو بڑی زبردست فنڈنگ کی انہوں نے، جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے افغان انٹیلیجنس کے ذریعے۔ پھر اسی طرح بلوچستان کے اندر بہت ساری تحریکیں ہیں جن کو یہ بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ، اور اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ پیسے ویسے لگائے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جو کریمہ بلوچ کا جو خودکشی کا معاملہ تھا، یعنی یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کسی کا بندہ بھی مار دیں اور پھر الزام بھی انہی پر لگا دیں۔ تو کریمہ بلوچ پاکستانی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک بلوچ، اپنا اس کا ایک نظریہ تھا بلوچستان کے حوالے سے، وہ وہاں پر رہ رہی تھی، لیکن اس کو ایک بڑے پراسرار انداز میں اس کی موت ہوئی، اور وہ سارا ملبہ پاکستان کی ایجنسی پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور سوشل میڈیا پر، اور اس طرح سے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مروایا، کہ پاکستان بیسیکلی اسٹیبلش یہ کرنا وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، جو ایجنسیز ہیں، وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور لوگوں کو جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اس طرح سے مار رہے ہیں۔ تو یہ بھارت یہ کوششیں جو اس نے کیں، اس میں کوئی خاص پذیرا ہی نہیں آئی۔ یہ جو اچکزئی کا جو گفتگو، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو پاکستان کی فوج پر، وہ لوگوں نے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور ان کے جلسوں میں انہوں نے آنا بند کر دیا۔ تو بڑی ایک بکھلاہٹ ہے بھارت میں۔ ایک مودی صاحب جو ہے، ان کے صاحب تو خیر نہیں کہنا چاہیے اسے، سرکار جو ہے، مودی سرکار کو بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے۔ تو بھارتی فوج نے اب یہ ایک نیا شوشہ یہ چھوڑا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے یو کے کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے مسئلے پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پر جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے، اور دوسرے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں برطانیہ میں، جو گفتگو ہو رہی ہے کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس پر بڑا شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ جو سارا ماحول ہے یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ کشمیریوں کا جو ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، جو گزشتہ 70 سال سے 72 سال سے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ وہاں پر کیا گیا تھا اقوام متحدہ میں، سیکورٹی کونسل میں، پوری دنیا نے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اب بھارت کو جب یہ لگ رہا ہے
کہ یہ تو بات کشمیر کی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر جو الزامات تھے دہشت گردی کے، ماضی میں جس طرح بڑی آسانی سے وہ لگا دیتے تھے اور دنیا اس پر یقین بھی کر لیتی تھی، اب اس پر یقین نہیں کیا جا رہا، کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان نے بڑی سنجیدگی سے بڑے مخلصانہ انداز میں اس پر کام کیا اور مذاکرات کا آغاز کروایا، اور پھر پاکستان کسی کی بھی پراکسی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یمن جنگ میں بھی جو سعودی عرب نے بھی پاکستان سے کہا تھا، پاکستان اپنی فوج نہیں دی، یو اے ای کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب ہوئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے پراکسی بننے سے انکار کیا۔ اب اس ساری صورتحال میں جب یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی کشمیر کی بات ہو رہی ہے، تو بھارت کے جو حکمران ہیں، فوج جو ہے، انہوں نے مودی سرکار کے ساتھ مل کر پاکستان پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے بھارتی جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 300-400 ان کے دہشت گرد ہیں جو وہاں پر پاکستان سے اندر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت پھر کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن وہ کرنے کی بات کر رہا ہے، جس میں وہ پاکستان پر مدعا ڈالا جائے گا، کوئی ایک واردات کی جائے گی، یعنی پوری دنیا میں پاکستان کو جو بدنام کرنے کی بھارتی سازشیں ہیں، کیونکہ وہ اب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہی، تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ اور ایک اور چیز جس نے بھارت کو بڑا پریشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی ہے ایک وہاں پر کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں ان کو بھی دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا جائے، جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بڑی ایک تکلیف دہ ان کے لیے بات ہے، کیونکہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہیں اس میں RSS بھی آتی ہے، اور اس کا پوری طرح سے حوالہ دیا ہے منیر اکرم صاحب نے کہ جناب یہ جس طرح سے وہاں پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تشدد کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ معاملات کو آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو بھی سدباب اس کا کرنا چاہیے، اور دہشت گردی سے ہی اس کو منسوب کرنا چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ تو وہ اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بھارت کے لیے بڑی تشویش والی بات ہے، تو اس میں ایک اس بوکھلاہٹ میں بھارت کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، بھارت کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پاکستان اس پر پوری طرح اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، پاکستان پوری طرح اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے۔ تو اس میں جو کور کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ جو ساری جو صورتحال ہے، پوری طرح پاکستان کی فوج الرٹ ہے، پاکستان کی ایئر فورس الرٹ ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ بھارت کسی بھی آنے والے دنوں میں اس طرح کی صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اپنی اس بوکھلاہٹ میں کوئی کسی طرح کی کارروائی کرنے کا خطرہ ہے، اس لیے بارڈرز پر پاکستان کی فوج مکمل طور پر تیار ہے، اور ان کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور اس وقت پورا ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں بھارت کو فالس فلیگ آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔